باوقار سامعین اعظام اور پس پردہ سماعت کرنے والی مقدس خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے تلاوت کردہ آیت مقدسہ سے متعلق عرض و معروض سے پیشتر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چار اساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، نوشہ بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بھائی اسد اقبال کے بعد مجمع کی کیفیت اور جلسے کی حالت ٹھیک اسی طرح ہو گئی جس طرح کے آزاد جانور کسی کھیت پر چڑھائی کرنے کے بعد اور اس کھیت کو چر لینے کے بعد اس کی کیفیت بگاڑ دیتے ہیں، گویا یہ کھائی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئی۔ جہاں نعت نبی سننے سے دل کو تازگی ملتی ہے، وہیں ذکر الہی سے اور تقریر و خطاب سے دلوں کا زنگ بھی دور ہوا کرتا ہے۔ نعت نبی بھی عبادت ہے تو ذکر خدا بھی عبادت ہے۔ آج تو میں سوچا تھا کہ ایک اہم عنوان اور ایک اہم ٹاپک پر اپنے خیالات آپ حضرات کے دسترخوان تک، آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، لیکن الحمدللہ جو میں نے ٹھانا ہے اور جو میں نے ارادہ کیا ہے اور جس عنوان پر مجھے خطاب کرنا ہے، میں تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا، چاہے مجمع 10 کا ہو یا 10,000 کا ہو، لیکن باذوق ہونا چاہیے اور مجمع اہل دل کا ہونا چاہیے۔ جو لوگ چلے گئے مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو تقریر کی ضرورت نہیں ہے، شاید انہیں ذکر اللہ سے اپنے قلب و جگر کو گرمانے اور تپش آمادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث جبریل ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام لباس بشری میں، انسانی شکل و صورت میں سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور جس طرح ایک باادب شاگرد اپنے استاد کی بارگاہ میں زانوے ادب تہ کر کے بیٹھتے ہیں، اسی طرح معلم الملائکہ حضرت جبریل امی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ایک باادب شاگرد کی طرح بیٹھتے ہیں اور سب سے پہلے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے نبی ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے۔ مصطفیٰ نے اس سوال کے جواب میں عقیدہ بیان فرمایا۔ پھر جبریل امین نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ
اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے نبی ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے۔ مصطفیٰ نے اس سوال کے جواب میں اسلام کے اعمال بتایا، یعنی ارکان خمسہ کے بارے میں بتایا۔ پھر جبریل امین نے تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ ہمیں احسان کے بارے میں بتائیے۔ مصطفیٰ نے اس سوال کے جواب میں حقیقت تصوف کو بیان کیا، اور مصطفیٰ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب تم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو تمہاری کیفیت یہ ہو، تمہارے دل کی پوزیشن یہ ہو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور تو ضرور ہو، یہ تخیل تو ضرور ہو کہ جس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں وہ رب احکم ضرور دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں سوال کے جواب میں عقیدہ بیان فرمایا، یعنی ایمان کو عقیدے کا عنوان دیا، اور مصطفیٰ نے اسلام کو اعمال اسلام کا عنوان قرار دیا۔ یہیں سے بات پتہ چل گئی، یہیں سے کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ اگر کوئی اطاعت کرے، اگر کوئی اعمال اسلام پر کما حقہ عمل کرے، اگر دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہو، اگر دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہو، اگر دل حب رسول سے خالی ہو، تو یہ اطاعت و فرما برداری اور اعمال اسلام پر یہ عملی مظاہرہ اسے مومن نہیں بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز مومن بنا سکتی ہے تو وہ محبت رسول ہے، وہ الفت رسول ہے، اور وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ آگے چلتے ہوئے ایک حدیث بیان کر دو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مؤمن۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، ایک دور ایسا بھی آئے گا، لوگ کثرت سے مساجد میں جمع ہوں گے لیکن ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ یہیں سے بات کلیئر ہو گئی، جو لوگ کثرت سے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جو لوگ کثرت سے مساجد میں اجتماع کرتے ہیں، جو لوگ گلیوں میں، چوراہوں میں اور نکروں میں چل کر لوگوں کو گھیر کر مساجد میں لاتے ہیں، سو مساجد میں پایا جانا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اگر مساجد میں پایا جانا ایمان کی علامت ہوتی تو مصطفیٰ یہ نہ فرماتے یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مومن۔ اللہ اکبر اللہ۔ کہ مساجد میں کثرت سے جمع تو ہوں گے لیکن ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کی حقیقت بیان کیا کہ حقیقت ایمان کیا ہے، ماہیت ایمان کیا ہے، کنہ ایمان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے اور امام بہقی نے سنن بہقی کے اندر اس حدیث کو نوٹ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محضر صحابہ میں، انجمن صحابہ میں صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں اے میرے صحابیوں بتاؤ ای الخلقی اعجب الیکم ایمانا، اے میرے صحابیوں، اے میرے ہم نواؤ، اے میری صحبت سے شرف یاب ہونے والو، بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے عجب ترین ایمان کس کا ہے، سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے، جس کا ایمان تمہیں حیرت میں ڈال دے، جس کا ایمان تمہیں حیران کر دے، جس کا ایمان تمہیں حیرت و استعجاب میں مبتلا کر دے، ایسا اعلیٰ ترین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا قالوا الملائکہ، یا رسول اللہ اعلیٰ ترین ایمان، افضل ترین ایمان وہ ملائکہ کا ایمان ہے، ان سے
اعلیٰ ترین ایمان کسی کا ایمان نہیں ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اے میرے صحابہ تم فرشتوں کے بارے میں کہتے ہو کہ فرشتوں کا ایمان سب سے اعلیٰ ترین ایمان ہے، فرشتوں کا ایمان سب سے افضل ترین ایمان ہے، ارے وہ ہمہ وقت تو انوار الہی کے سمندروں میں غوطہ زن رکھتے ہیں، وہ قادر مطلق کے مظاہر قدرت کے مشاہدے میں رہتے ہیں۔ اگر فرشتے رب پر ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون ایمان لائیں گے؟ حق ہے، اس حق ہے، لیے حق ہے۔ فرشتوں کا ایمان بھی اعلیٰ ترین ایمان نہیں ہے، عاجب ترین ایمان نہیں ہے۔ پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر فرشتوں کا ایمان اعلیٰ ترین ایمان نہیں ہے فالنبیون، تو پھر وہ انبیاء کرام کی مقدس جماعت ہے جن کا ایمان اعلیٰ ترین ایمان ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، ارے انبیاء کے ایمان میں عجیب ترین بات کیا ہے، ان پر تو ہمہ وقت وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، وہ قدرت کے مظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ قدرت کے مناظر کو دیکھتے ہیں۔ اگر انبیاء ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائیں گے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو انبیاء کا ایمان بھی اعلیٰ ترین ایمان نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا فقالوا فنحن یا رسول اللہ، اگر فرشتوں کا ایمان بھی اعلیٰ ترین ایمان نہیں ہے، اگر انبیاء کرام کا ایمان بھی اعلیٰ ترین ایمان نہیں ہے تو وہ ہم ہی ہیں، آپ کے غلام ہیں، ہمارا ہی ایمان اعلیٰ ترین ایمان ہے۔ مصطفیٰ اس سوال کے جواب میں بھی فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اے صحابہ تمہارے ایمان میں عجیب ترین بات کیا ہے، ارے جن کی نگاہوں کے سامنے ہمہ وقت حسن مصطفیٰ رہتا ہو، جو ہمہ وقت میرے حسن لازوال کا دیدار کرتا ہو، جن کی نگاہوں کے سامنے میں ایک انگلی کے اشارے سے آسمان کے چاند کو دو ٹکڑا کر دوں، جن کی نگاہوں کے سامنے انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پھیر دوں، جن کی نگاہوں کے سامنے پتھر راہ چلتے ہوئے مجھ پر سلام پھیرے، مجھ پر سلام بھیجے، جن کی نگاہوں کے سامنے میری بند مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھے، جن کی نگاہوں کے سامنے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر چلتے ہوئے میرے قدموں میں گر جائے، جن کی نگاہوں کے سامنے اونٹ میری بارگاہ میں آ کر سجدہ کرے، جن کی نگاہوں کے سامنے مردہ گوہ میری نبوت کی گواہی دے، اگر وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو اور کون ایمان لے کر آئے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ عاشقوں، سنیوں، وہ ایمان جس کی تعریف مصطفیٰ صحابہ کے انجمن میں کر رہے ہیں، جس کے ایمان کو مصطفیٰ سراہ رہے ہیں، وہ ایمان اعلیٰ ترین ایمان کس کا ہے، وہ مضبوط ترین ایمان کس کا ہے، وہ قوی ترین ایمان کس کا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو ہمارا علم جواب دے گیا، اب ہم آگے نہیں بتا سکتے کہ کس کا ایمان عجیب ترین ایمان ہے۔ جب ملائکہ کا ایمان عجیب ترین نہیں ہے، جب انبیاء کا ایمان عجیب ترین نہیں ہے، جب نبیوں کا ایمان عجیب ترین نہیں ہے، صحابہ کا ایمان عجیب ترین نہیں ہے، تو پھر وہ کون خوش قسمت ہیں جن کے ایمان کی تعریف آپ کر رہے ہیں؟ وہ عاشقوں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں جن کے ایمان کی تقویت کے بارے میں مصطفیٰ صحابہ سے فرماتے ہیں، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اعجب الخلق الی ایمانا قوم یکونون بعدی یؤمنون بی ولم یرونی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے عجب ترین ایمان، سب سے اعلیٰ ترین ایمان جو حیرت میں ڈال دے، جو استجاب میں ڈال دے، ان لوگوں کا ایمان ہے جو اس زمانے میں آئیں گے جس زمانے میں نہیں ہوں گا، میرے حسن کو دیکھا نہیں ہوگا، میری زلف عنبری کو دیکھا نہیں ہوگا، میرے کاشان نبوت کو دیکھا نہیں ہوگا، میرے دست کرم کو دیکھا نہیں ہوگا، میرے بازو شفاعت کو دیکھا نہیں ہوگا،
میرے رخ والضحیٰ کو دیکھا نہیں ہوگا. ان کے ہاتھوں میں کتاب ہوگی, اس میں صحیفہ ہوگا, اور اس کتاب میں پڑھیں گے آمنہ کے لال کا چہرہ ایسا تھا, اور مجھ سے ایمان لائیں گے, مجھ سے عشق کریں گے, پھر دیکھے مجھے عشق کریں گے. انہی لوگوں کا ایمان اعلیٰ ترین ایمان. کیا بات ہے. زندہ ویسے کرنی کی سنت کریں گے ہم, زندہ ویسے کرنی کی سنت کریں گے ہم, بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. سب سے عجب ترین ایمان جن کے ایمان کو قرار دیا وہ ہم غلاموں کا ایمان ہے, وہ بعد میں آنے والی نسلوں کا ایمان ہے, جنہوں نے مصطفیٰ کے رخ انور کو دیکھا نہیں, جنہوں نے مصطفیٰ کے حسن لازوال کا دیدار نہیں کیا, جنہوں نے مصطفیٰ کے صبح و مشاء کو دیکھا نہیں, کتابوں میں پڑھا اور مصطفیٰ پر ایمان لاتے چلے گئے, مصطفیٰ سے عشق کرتے چلے گئے, مصطفیٰ سے محبت کرتے چلے گئے. ماشاءاللہ. لیکن اس ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ واہ واہ واہ. اس حقیقت ایمان کو سمجھانے سے پہلے ایک حدیث اور سنا دوں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مصطفیٰ کا متبنہ ہے, مصطفیٰ کا منہ بولا بیٹا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کاشان نبوت سے باہر نکلے. حضرت زید بن حارثہ ادھر سے آ رہے تھے. زید بن حارثہ سے جب ملاقات ہوئی, مصطفیٰ زید بن حارثہ سے پوچھنے لگے اور فرمانے لگے, یا زیدو کیف اصبحتا, اے زید بن حارثہ تم نے صبح کس حالت میں کیا ہے, تمہاری صبح کس طرح ہوئی ہے؟ حضرت زید بن حارثہ عرض کرتے ہیں, اصبحت مومنا یا رسول اللہ, میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے, میری صبح ایمان کی حالت میں ہوئی ہے. کون کہنے والے ہیں؟ زید بن حارثہ ہے, مصطفیٰ کے در کی غلامی کرنے والے ہیں, مصطفیٰ کا صحابی ہے, جنہیں دنیا ہی میں مصطفیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے, جن سے خود پروردگار عالم راضی ہے, جن کے لیے خود پروردگار عالم نے جنت کا وعدہ پہلے کر رکھا ہے. اس سے حضور پاک فرمانے لگے, فانظر ماذا تقول, اے حارثہ تم کیا کہہ رہے ہو, ذرا اس پر غور کر لو. اللہ اکبر. یہیں سے بات معلوم ہو گئی, یہیں سے بات کلیئر ہو گئی. صرف دعوی ایمان کافی نہیں ہے, بلکہ جب تک ایمان کے ساتھ حقیقت ایمان نہ پائی جائے, مصطفیٰ نے خود فرمایا, لکل شیء حقیقہ وما حقیقت قولک. اے زید بن حارثہ, ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے, ہر شے کی ایک گناہ ہوتی ہے. تمہارا جو یہ دعویٰ ہے کہ میں نے ایمان کی حالت میں صبح کیا, تمہارے اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہیں سے معلوم ہوا ایمان صرف کافی نہیں ہے, ایمان جب تک حقیقت کے ساتھ پایا جائے گا وہ ایمان مکمل ایمان ہوگا. اور جہاں ایمان اپنی حقیقت سے خالی ہو جائے, جہاں ایمان اپنی حقیقت سے خالی اور عاری ہو جائے, وہ ایمان نجات کے لیے کافی نہیں. بے شک. ابھی بھی میں نے حقیقت ایمان کو بتایا نہیں کہ وہ حقیقت ایمان کیا ہے, وہ کنہ ایمان کیا ہے, وہ ماہیت ایمان کیا ہے. حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. حضرت شعیب بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ پھر پوچھنے لگے, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, جن کے ایمان کو آپ اتنا سرا رہے ہیں, جن کے بارے میں آپ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں کہ ان کا ایمان عجب ترین ایمان ہوگا, جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھ سے بے پناہ عشق کریں گے, اس ایمان کی حقیقت کیا ہوگی, اس ایمان کی ماہیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. حدیث پاک ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اِنَّ مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاسٌ یکونون بعدی یود احدہم لو رعانی بأہلہ ومالہ. وہ ایمان جن کی تعریف میں تمہارے سامنے کر رہا ہوں, وہ نسلیں جن کے ایمان کی تقویت کے بارے میں میں تمہیں بتا رہا ہوں, ان کے ایمان کی حقیقت اور ماہیت یہ ہوگی کہ وہ مجھے دیکھا نہیں ہوگا, مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کریں گے, مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر عشق کریں گے. کسی کو خط ہوگا, کسی کو گمان ہوگا کہ یہاں میں نے حبن کا ترجمہ عشق کہاں سے کر دیا. ارے اگر حبن کے ساتھ اشدوں کی تاکید لگ جائے
اور حب نہ رہے، اشد حبن کی منزل پر پہنچ جائے اور محبت اپنی ساری حدیں توڑ دے تو وہ محبت نہیں رہتی ہے بلکہ عشق مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ جس واہ کے واہ، دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، جس کا ایمان عشق مصطفیٰ سے لبریز ہوگا، جس کے ایمان میں محبت رسول کی چاشنی ہوگی، وہی ایمان نجات دلوائے گا۔ بے شک۔ اگر ایمان اپنی حقیقت سے خالی ہو جائے، اپنی کنہ سے خالی ہو جائے، تو یہ جتنے اعمال ہیں، چاہے وہ ارکان خمسہ ہو یا ظاہری اعمال ہو، یہ سارے کے سارے جہنم کے ایندھن بن جائیں گے۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ عشق مصطفیٰ اگر سینے میں باقی ہے، عشق مصطفیٰ کی اگر جلوہ گری ہے تو ایمان مکمل ہے، اگر عشق سے سینہ خالی ہے تو ایمان نامکمل ہے۔ اور سب سے بڑے عاشق صادق حضرت ملا عبد الرحمن جامی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ذرا ان کا عشق دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ملا عبد الرحمن جامی ایک کلام لکھتے ہیں عشق و مستی میں ڈوب کر، اور اس کلام کو لکھنے کے بعد اپنے دل میں یہ ٹھانتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں، میں یہ کلام روضہ رسول پر پہنچ کر اپنے آقا کو سناؤں گا۔ وہ کلام کیا تھا؟ تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ، چسوے من گزر آری منے مسکی زیداں داری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، زے کردہ خیش حیرانم سیاسد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ، سے جامع حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم، نمی گویب کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ، اور چو بازوے شفاعت را کشائی بر گنہگارا، مکن محروم جامیرا دراں یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب علامہ عبد الرحمن جامی نے عشق و مستی میں ڈوب کر اس فارسی کلام کو لکھتا ہے اور لکھنے کے بعد روضہ رسول پر جا کر پڑھنے کی خواہش اپنے دل میں لیے مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی حدود مدینہ میں پہنچے نہیں ہے، مصطفیٰ مکہ کے والی کے خواب میں آتے ہیں اور والی مکہ کے خواب میں آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں حلیہ والا شخص، فلاں رنگت والا شخص جو میرے حدود مدینہ کے اندر آ رہے ہیں، میرے روضے پر آ رہے ہیں، ان کو حدود مدینہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کا یہ فرمان سن کر والی مکہ اپنی سنتریوں کی فوج روانہ کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی کو راستے ہی میں روک لیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن جامی کشمشا کر رہ جاتے ہیں، دل میں تڑپ اور خواہش بے قرار ہوتی ہے، لیکن پابندیوں کی وجہ سے حضرت عبد الرحمن جامی حدود مدینہ میں داخل نہیں ہو پاتے ہیں۔ پھر دوسرا ہیلا تلاش کرتے ہیں۔ ایک ترکی قافلہ اونٹوں کے ساتھ مدینہ شریف جا رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن جامی اس ترک قافلہ سے عرض کرتے ہیں، ان سے عریضہ کرتے ہیں کہ مجھے اپنے قافلے کے ساتھ لے لو، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، میں روضہ خیر البشر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ترک قافلہ اپنے ساتھ لینے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن عبد الرحمن جامی ایک درخواست کرتے ہیں، ایک اپیل کرتے ہیں، میں تمہارے قافلے کے ساتھ جاؤں گا تو ضرور، لیکن اونٹ پر بیٹھ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ صندوق میں جو سامان بند ہے ان سامانوں کے ساتھ صندوق میں بند ہو کر میں مصطفیٰ کے شہر میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن جامی صندوق میں سامانوں کے ساتھ بند ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ قافلہ حدود مدینہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر والی مکہ کے خواب میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ عبد الرحمن جامی کو میرے حدود مدینہ کے اندر آنے نہ دینا، ان کو میرے حدود مدینہ کے اندر پریویش کرنے مت دینا۔ وہ جامی پھر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فوج دوڑاتا ہے، پھر عبد الرحمن جامی کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور جب اس قافلے والوں کے سامان کی تلاشی لی جاتی ہے، عبد الرحمن جامی کو صندوق سے نکال لیا جاتا ہے، پھر انہیں روک دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عشق دیکھیے، مصطفیٰ کی محبت دیکھیے، جس دل میں عشق مصطفیٰ ہو دنیا کی کوئی طاقت
اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی کے جب عشق دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر عبد الرحمن جامی تیسرا ہیلا تلاش کرتے ہیں، چرواہے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، بھیڑیوں کے چرواہے کے ساتھ پھر حدود مدینہ کی طرف جانے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور جب حدود مدینہ کی سرحد قریب آ جاتی ہے، حضرت عبد الرحمن جامی بھیڑوں کی طرح گھٹنوں کے بل حدود مدینہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر مصطفیٰ والی مکہ کے خواب میں، حاکم مکہ کے خواب میں تیسری مرتبہ آتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے منع کیا تھا نا عبد الرحمن جامی کو میری بارگاہ میں آنے نہ دینا، پھر عبد الرحمن جامی میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! پھر سنتریوں کی فوج دوڑاتا ہے، عبد الرحمن جامی کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ والی مکہ، حاکم مکہ عبد الرحمن جامی کو کھڑا کھوٹا سناتے ہیں کہ تو کتنا بڑا ظالم ہے، تو کتنا بڑا گنہگار ہے۔ ارے مصطفیٰ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے، قرآن فرماتا ہے اے لوگو اگر تم گناہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو، میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، اگر میرے محبوب تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تمہاری مغفرت کی دعائیں کر دیں گے تو تم میرے پروردگار کو بڑا غفار پاؤ گے اور بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ لیکن تو کتنا بڑا گنہگار ہے، مصطفیٰ بار بار تمہیں روک رہا ہے۔ اللہ اکبر! عبد الرحمن جامی اس وقت کشمکش کے عالم میں نڈھال ہو کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، قید کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے، قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت والی مکہ کے خواب میں آتا ہے اور مصطفیٰ فرماتے ہیں اے حاکم مکہ میں نے تمہیں عبد الرحمن جامی کو حدود مدینہ میں آنے سے روکا تھا، عبد الرحمن جامی کو قید کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، عبد الرحمن جامی کو جیل میں بند کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ حاکم مدینہ، حاکم مکہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آخر ماجرا کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، بار بار ان کو روکا جا رہا ہے اور آپ خود فرما رہے ہیں یہ کوئی گنہگار نہیں ہے، یہ کوئی عاصی نہیں ہے، یہ کوئی نافرمان نہیں ہے، تو پھر حقیقت کیا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے حاکم مدینہ سنو، میرے عبد الرحمن جامی نے اس کو مستی میں ڈوب کر جس کیفیت میں سرشار ہو کر نعت نبی لکھا ہے، اور وہ نعت نبی میرے روضے پر آ کر پڑھنے کا وہ اشتیاق مند ہے، جس حسن و خوبی کے ساتھ، جس عشق و مستی کے ساتھ اس نے نعت لکھا ہے، اس نے کلام لکھا ہے، اگر اسی بے خودی کے عالم میں، اسی عشق و مستی کے عالم میں میرے روضے پر آ کر وہ کلام پڑھ دے گا تو پھر عشق کا تقاضا یہ ہوگا کہ قانون قدرت کو بدلنا پڑے گا اور مجھ محمد عربی کو اپنی قبر انور سے نکل کر عبد الرحمن جامی سے ملاقات کرنا پڑے گا، ان سے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھو اگر میں اپنی قبر انور سے باہر نکل آیا تو نظام قدرت بدل جائے گا، کائنات کا کایا پلٹ جائے گا، اس لیے عبد الرحمن جامی کو آنے نہ دیا جائے تاکہ وہ آنا پائے، وہ کلام پڑھنا پائے اور مجھے اپنی قبر انور سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ یہ ہے عجیب ترین ایمان، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تنم فرسودہ جاں پارا ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پزمردہ آوارا عشیاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی جدائی میں، آپ سے دوری کی وجہ سے، آپ کی فرقت میں میرا جسم پارا پارا ہو چکا ہے، میرا دل پگھل چکا ہے، یا رسول اللہ آپ کرم فرمائے نا، چسوے من گزر آری منے مسکی سے ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ اگر آپ مجھ گنہگار عبد الرحمن جامی کے اوپر کرم فرمائیں اور آپ میرے یہاں تشریف لائیں، قدم رنجا ہو، میں مسکین ہوں، میں ناتوا ہوں، میں غریب ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش نہیں کر سکتا، لیکن میں تو آپ کا غلام ہوں، کچھ نہ کچھ تو ضرور پیش کروں گا۔ یا رسول اللہ اگر آپ کرم فرمائیں اور میرے یہاں قدم رنجا ہو، آپ تشریف فرما ہو، تو یہ عبد الرحمن جامی یا رسول اللہ آپ کے نور کے امامہ پر نہیں، یا رسول اللہ آپ کے سینہ علم نشرہ پر نہیں، یا رسول اللہ آپ کے نورانی پیرہن پر نہیں، یا رسول اللہ
اللہ آپ کے دستے سخا پر نہیں، یا رسول اللہ آپ کے قدم ناز پر نہیں، یا رسول اللہ آپ کی زلف عنبری پر نہیں، یا رسول اللہ آپ کی بینہ رفعت پر نہیں، یا رسول اللہ آپ کے رخسار نبوت پر نہیں، یا رسول اللہ آپ کے دندان نبوت پر نہیں، آپ کے نقش آپ کے نالین مبارک پر نہیں، بلکہ آپ کے نالین مبارک کا زمین پر جو نقش بنے یا عبد الرحمن جامی اس نقش کفے پا پر اپنی جان قربان کر دے۔ آئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جواب دیجئے یا رسول اللہ، زندہ باد پائندہ باد، کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان یا رسول اللہ۔ بتائیے کتنی اچھی بات کہی حضرت نے، کتنا اچھا واقعہ بیان کیا۔ ایمان کی حقیقت ہے سبحان اللہ، جس کے ایمان کو مصطفیٰ نے محضر صحابہ میں، انجمن صحابہ میں سراہا۔ ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، لیکن مصطفیٰ کے دیدار کی تابانیوں کی ایک جھلک پانے کے لیے اگر ہمیں اپنے مال و جان اور اپنی جان و دل بھی قربان کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو مصطفیٰ کی ایک جھلک کی رویت پر اپنی جان و دل بھی قربان کرنے کے لیے تیار۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے حقیقت ایمان۔ ماشاء اللہ۔ حضرت برا ابن عازب